اسی طرح ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ اگر یہ مدر ملک بینک یا ہیومن ملک بینک قائم ہو جاتا ہے تو اس کے ان فیوچر کیا کیا بھیانک نتائج ہوں گے یا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ میں شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ جیسے بلڈ بینک قائم کیے گئے تھے کہ مریضوں تک بلڈ کو ڈونیٹ کیا جائے گا، لیکن ہوا کیا کہ ویسٹ میں بھی یعنی یورپ اور امریکہ میں بھی اور خود ہمارے پاکستان میں بھی اس کو سٹارٹ تو کیا گیا تھا ڈونیٹ کرنے کے لیے، لیکن بعد میں اس کو آپ پرچیز کرتے ہیں، اس کو ہم بیچتے ہیں۔ بالکل یہی حال ملک بینک کا ہوگا، یعنی شروع میں تو اس کو ڈونیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا، لیکن بعد میں یہ سیل ہونا بھی شروع ہو جائے گا، اس کی پرچیزنگ شروع ہو جائے گی، اس کے سنٹرز بن جائیں گے، فوڈ پانڈا پر یہ بکے گا۔ جس طرح آپ پیزے والے کو آرڈر کرتے ہیں، کال کرتے ہیں اور پیزا آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ان فیوچر آپ کال کریں گے، آپ آرڈر کریں گے اور یہ عورت کا دودھ آپ کو گھر میں ڈیلیور ہو جائے گا۔ اور جب اس وقت علماء کرام بات کریں گے تو لبرل قسم کے لوگ آنٹیاں باہر نکل آئیں گی اور کہنا شروع کر دیں گے کہ ایک عورت غریب ہے، اگر وہ اپنا دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کر رہی ہے تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مائی باڈی مائی چوائس کے تحت وہ اپنا دودھ بیچ سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں اللہ معاف کرے لوگ تو عزتیں بیچ دیتے ہیں، تو یہ دودھ کیا چیز ہے؟ معذرت کے ساتھ ہماری قوم کے کچھ لوگ لالچی ہیں اور وہ اس لالچ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ان فیوچر آپ دیکھیے گا کہ عورتیں اس لالچ میں آ کر، پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنے بچوں کو دودھ دینا چھوڑ دیں گی اور اس کو سیل کرنا، پرچیز کرنا شروع کر دیں گی۔ پھر پتہ نہیں ہوگا کہ کون کس کی رضائی ماں ہے، کون کس کا رضائی بیٹا ہے، کون کس کی رضائی بہن ہے، کون کس کا رضائی بھائی ہے۔ لہذا اس عمل کا حصہ بننے سے خود بھی بچیں اور اپنے رشتہ داروں، اہل و عیال، دوست احباب کو بھی بچائیں۔